سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو یہود و نصارہ سے، کفار و مشرکین سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک منفی انداز سے حکم تھا کہ فلاں فلاں سے تمہارا یارانہ تعلق، محبت، دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی دوستی ہونی کس سے چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ ایمان والوں کا تعلق، محبت، مودت کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما ولیکم، بلا شبہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، پکی بات ہے، ولیکم تمہارا دوست، تمہاری محبت کا تعلق، تمہارا یارانہ، تمہاری مودت یہ ہونی چاہیے اللہ و رسول، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ایمان والوں کی اصل محبت کا مرکز اور تعلق وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی محبت دو نہیں ایک ہی ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے، اور جس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسی کو اللہ سے بھی محبت ہے۔ گزشتہ دروس میں بھی یہ بات گزر چکی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، صرف محب نہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، تو اس کا راستہ کیا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو اپنا لیں۔ اللہ پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا راستہ کیا ہے کہ فاتبعونی، میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی کامل اتباع، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ ایمان والوں کی دوستی، ایمان والوں کا تعلق، ایمان والوں کی مودت وہ اسی بنیاد پہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہماری کسی سے بھی محبت ہوگی تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے عداوت اور دشمنی ہوگی تو وہ بھی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ حدیث پاک میں 4 چیزوں کو ایمان کی تکمیل فرمایا گیا۔ 4 کام جس شخص کے اندر ہوں
4 صفات ہوں گویا اس کا ایمان مکمل ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، کسی سے محبت کرے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ و ابغض للہ، کسی سے نفرت بھی ہو تو وہ بھی صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ۔ ذاتی دشمنی، ذاتی عداوت کسی سے نہیں۔ کوئی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ اور تیسرا فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، جو کسی کو کوئی چیز دے تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے، اور کسی سے کوئی چیز روک کے نہ دے تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ گویا ہمارے سارے اعمال وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ تو ایک تو فرمایا ایمان والوں کی دوستی ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، اور لوگوں میں سے کیسے لوگوں سے ہو؟ والذین آمنوا، ان لوگوں سے دوستی ہو جو ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے کون سے ہیں؟ ان کی 3 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو عاجزی اور انکساری والے ہیں۔ یعنی نماز کو قائم کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی، اور عاجزی اور انکساری، ان اعمال کے باوجود دل میں تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، میں بڑا نیک، میں بڑا عبادت گزار، اور میرے اندر جناب ایسی صفات، بلکہ اپنے آپ کو ایک عام مومن ہی سمجھے، کوئی اپنی خصوصی پروٹوکول اور پذیرائی نہ ہو۔ ایسے لوگ فرمائے یہ ہیں اس لائق کے ایمان والے، ان سے محبت کریں۔ یہاں میرے عزیز دوستو اگر آپ غور فرمائیں آیت مبارکہ میں تو 3 چیزیں فرمائی گئی، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور تیسری راکعون۔ اس کا ترجمہ بعض حضرات نے تو یہی رکوع کرنے والے، نماز کی حالت میں سے ایک حالت رکوع ہے، یہ رکوع کرنے والے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ رکوع کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے کیونکہ رکوع جو ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں میں نماز تھی لیکن اس میں رکوع نہیں تھا، ان کے قیام کے بعد سجود ہوتے تھے۔ اس امت کو اللہ نے یہ خصوصیت دی کہ نماز بھی ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، اس لیے یہاں خاص طور پہ راکعون کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ایمان والوں کی دوستی یہود و نصارہ سے نہیں ہوگی، بلکہ ایمان والوں کی دوستی صرف ایمان والوں سے ہوگی۔ اور دوسرے مفسرین کرام وہ حضرات فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں بھی، بیان القرآن میں بھی حضرات نے اسی کو لیا ہے کہ راکعون کا معنی یہاں پہ رکوع نہیں، بلکہ راکعون کا لغوی معنی عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، تمام صفات کے باوجود ان کے اندر تکبر نہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کریں۔ اور بعض علماء نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ آیات مبارکہ کا جملہ جو ہے یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ وہ کس طرح کہ فرمائے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز رکوع کی حالت میں تھے کہ کسی نے آ کے سوال کیا، دروازے پہ آ کے دستک دی، مانگنے والا آیا، اس نے سوال کیا، سوالی نے دست سوال دراز کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے سوائے ایک انگوٹھی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ نماز پوری کر لوں پھر دیتا ہوں،
رکوع کی حالت میں ہی اپنی انگوٹھی اتار کے اس کی طرف پھینک دی، رکوع کی حالت میں۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں حالانکہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں کی محبت ہونی چاہیے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، اللہ سے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے، عام ایمان والوں سے، اور خاص طور پہ مولا علی کرم اللہ وجہ سے ایمان والوں کو محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے لوگ جن سے محبت قائم کا تعلق قائم کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ واضح حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، او کما قال علیہ السلام، جس کا مجھ سے محبت کا تعلق اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی محبت کرے۔ وہ جس کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے اس کو نبی سے بھی محبت نہیں ہے علیہ السلام۔ اس لیے ایمان والے وہی کہلانے کے حقدار ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی کامل محبت کرے۔ اور ایک حدیث مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا اللہم والی من والہ وعادی من عادہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کرے۔ تو گویا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی محبت یہ ایمان کا معیار ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتے تھے آگے حالات ایسے آنے والے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی سے نفرت کریں گے، خارجی ٹولہ پیدا ہوگا، اہل بیت کا دشمن ہوگا، اس لیے خاص طور پہ ان کی محبت کا گویا ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کی محبت اہل بیت کے ساتھ بالخصوص حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ لوگ ہیں جن سے تعلق محبت قائم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام، ایمان والے جو نماز کے قائم ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور بالخصوص اہل بیت اور ان میں سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ۔ میں آپ اگر آج سے پہلے کچھ کمی تھی تو آج نیت کریں کہ ہماری محبت کا تعلق انہی حضرات کے ساتھ ہوگا۔ اگر کسی سے محبت ہوگی تو ان کی وجہ سے ہوگی، اور کسی سے نفرت ہوگی تو ان کی وجہ سے نفرت ہوگی۔ یہود و نصارہ سے ہمیں عداوت ہے، دشمنی ہے، تو کیوں؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کے دشمن، اس لیے ہمیں ان سے دشمنی ہے۔ اور اگر کسی سے ہمیں محبت ہے تو کیوں؟ اس لیے اللہ کو ان سے محبت ہے، صحابہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کو ان سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت ہے، تو کیوں؟ صحابہ کو ان سے محبت ہے۔ تو لہذا ہم بھی سب ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور جو ایسے لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو دنیا میں انعام کیا ملے گا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جن کی محبت کا تعلق اللہ سے ہو، جن کی محبت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، جن کی محبت کا تعلق ایمان والوں سے ہو، فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، اور ہم الغالبون، یہی غالب رہیں گے، ہمیشہ غلبہ ان کو ہی حاصل ہو۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کی، اہل بیت سے محبت کی، ایمان والوں سے محبت کی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکی۔ اللہ نے غلبہ صحابہ اکرام کو دیا، تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا پہ چھا گئے۔ اس کی وجہ یہ ان کے اندر یہ صفات تھی۔ میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ آج اگر کسی علاقے میں مسلمان مغلوب ہے، مسلمان کسی علاقے میں
وہ بے بس اور پریشان ہے، بے چین ہے، تو وہ ان صفات پہ غور کرے کہ میری اللہ سے محبت میں کمی تو نہیں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی تو نہیں آ گئی، اہل بیت کے ساتھ محبت میں کمی تو نہیں آ گئی، صحابہ کرام اور ایمان والے، نماز والے، زکوٰۃ والے، ان کے ساتھ محبت میں کمی تو نہیں آ گئی۔ اور جب ان سے محبت میں کمی آئے گی تو غلبے میں کمی آئے گی، اور جتنی ان سے محبت بڑھتی جائے گی اتنا دنیا میں ایمان والوں کا، اللہ کی پارٹی کا، حزب اللہ کا غلبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، دنیا ہمیں جو ہے وہ افتخار کی نگاہ سے دیکھے، یہ دنیا میں ہمیں غلبہ حاصل ہو، عزت حاصل ہو، اس کا راستہ مال، ملک، چیزیں، اسباب نہیں ہے، اس کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی محبت ہے، ایمان والوں سے دوستی ہے۔ اس کی بنیاد پہ اللہ دنیا آخرت میں غلبہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو میں آپ ہم سب جو ہے آج سے نیت کرتے ہیں ہماری سب سے پہلی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، ہماری محبت کا تعلق ایمان کی بنیاد پہ ہوگا، نماز اور زکوٰۃ کی بنیاد پہ ہوگا، چیزوں پہ، مال پہ، اشیاء پہ، اسباب پہ، ان کی وجہ سے ہماری محبت کا تعلق نہیں ہوگا۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمارا حکمران طبقہ وہ یاریاں لگاتا ہے کفار کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، وہ سمجھتے یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ میرا آپ کا ایمان ہے ہمارے سارے مسئلوں کا حل صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین، اور وہ حل ہوگا انہی صفات میں۔ اللہ مجھے آپ کو ان صفات سے متصف اور مزین فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر